اچھا سر، آج کے حوالے سے بتائیے کہ آج جو آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، احتجاج کے حوالے سے بتائیے کہ کیا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے آپ کا؟ لائحہ عمل تو یہی ہے کہ حکومت نے اب جو لاک ڈاؤن کیا ہے ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا بغیر کسی کنسنٹ کے کسی بھی بزنس کمیونٹی کے لیڈر سے انہوں نے مشاورت نہیں کی. اگر مشاورت کرتے تو ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے کم سے کم یہ 3 دن ضرور دے دیتے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے تک، تاکہ لوگ جو ہے نا اپنی ریکوری کر سکتے، پیسے اکٹھے کر سکتے، عید منا سکتے، لوگوں کی سیلریز دے سکتے. اب یہ چیزیں تو بالکل ہی غلط ہیں کہ ایک دم سڈنلی ایک اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اب رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن شروع ہے اور بدھ والے دن تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا 10 دن تک. تو اب بتائیں ایک غریب آدمی، مزدور آدمی جس نے اس 4-5 دن میں پیسے کما کے اپنے گھروں کو جانا تھا، سارا کچھ وہ ایک دم اچانک یہ جب اناؤنسمنٹ آئی ہے تو وہ اس کے اوپر تو آپ کو پتہ بجلی گر گئی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. آج ہم نے مذمت بھی کی ہے، ریلی بھی نکالی ہے برانڈو تھروڈ پہ، تاکہ اور پرزور مذمت ہم کرتے ہیں کہ ایسے اقدام نہیں ہونے چاہیے. جب بھی کوئی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن کرے یا فیصلہ سازی کرے تو برانڈو تھروڈ کے یا مختلف مارکیٹوں کے لیڈران کو مشاورت سے کرے تاکہ اس کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد صحیح طریقے سے ہو سکے. اچھا سر، میاں اسلم اقبال صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات، کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں. لاسٹ ملاقات میں انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو مزید ٹائم بڑھانے کے لیے جو ہے اس پہ غور کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو وہ بجائے اس کے مزید ٹائم بڑھاتے ہیں انہوں نے جو ہے بالکل ہی مکمل بند کر دیا ہے. اسلم اقبال صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ 3 چھٹیاں ہوں گی، فرائیڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے، جو فیڈرل گورنمنٹ نے دی تھیں کہ یہ 3 چھٹیاں ہوں گی. یہ اس بات کا تو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ ہم 10 دن کے لیے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل ہی اپنی انہوں نے جو وہاں فرمایا تھا اس کی نفی کی انہوں نے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسے وہ جب آئے تھے اگر وہیں بتا دیتے تو ہم لوگ ان کو کہتے کہ جناب ہم تو مزید اس کو کھلوانے کے چکر میں تھے کہ عید کے دن تک مختلف مارکیٹ جو ہے رات لیٹ آور تک کھلی رہیں تاکہ لوگ آسانی سے آئیں، رش نہ ہو سکے، اپنی شاپنگ کر سکیں. لیکن اس سے بالکل ہی ڈفرینٹ اپنی بات سے چینج کر دی انہوں نے. اچھا کہ آپ سمجھتے ہیں حکومت جو ہے بکر منڈیاں تو لگا رہی ہیں، مویشی منڈیاں تو لگا رہی ہیں، مویشی منڈیوں میں کرونا نہیں ہے، مارکیٹوں میں کرونا ہے؟ دیکھیں معاشی منڈیاں بھی تو لگانی ہے نا، لیکن اب گورنمنٹ نے SOPs تو جاری کیے ہیں ان کے اوپر کہ آپ ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، خواتین کو نہ لے کے جائیں. ایک آدمی جائے جو کہ اس کو سلیکٹ کر کے جائے، پھر سینیٹائز کرے، سب کچھ پراپر SOPs تو دیے انہوں نے. لیکن مجھے یہ بتائیں جب لاک ڈاؤن ہوگا، جب شہروں کے اندر آپ کسی جانور کو لانے نہیں دیں گے تو قربانی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے انہوں نے کیا عمل کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں کوئی ذکر نہیں کیا، نہ SOPs انہوں نے کیے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیں جو کھالیں ہیں جب قربانی دیتا تو ایک بہت بڑی منڈی ہے پاکستان جو کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں اور ہائیڈ مارکیٹ میں یہ کھالیں جاتی ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر اس طرح ہی لاک ڈاؤن ہے تو ان کی تو مارکیٹ بند ہو گئی، تو وہ کھالیں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ جائیں گے کیسے وہاں سے؟ خریدے گا کون؟ بیچے گا کون؟ اس کو پرزرو کون کرے گا؟ چاہے وہ تو 40-50 دن کا ایک پورا پروسیس اور رات دن کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈپٹی کمشنر نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا. یہ سب چیزیں ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہے. گورنمنٹ نام کی کوئی چیز موجود ہے بھی کہ نہیں. اچھا سر، ہمارے چینل کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے آپ کو جو ہے اپیل کرنا چاہتے ہوں. جی میں یہی عرض کروں گا کہ حکومت کو جو ہوتی ہے نا وہ ماں کا رول ادا کرتی ہے، باپ کا رول ادا کرتی ہے، لیکن یہاں ہمیں کوئی بزنس فرینڈلی حکومت نظر نہیں آ رہی. میری ان سے التجا ہے کہ یہ اب حکومت اگر باقی اب فرینڈلی ہیں، بزنس فرینڈلی ہیں، تو اب اعلان کریں نا کہ جی ہم اس دفعہ سیل ٹیکس نہیں لیں گے، ہم اس دفعہ انکم ٹیکس نہیں لیں گے، اس سال ہم پراپرٹی ٹیکس نہیں لیں گے، اس سال جو ہے جو سرکاری دکانیں یا ایسی چیزیں ہیں ان کے کرائے ہم نہیں لیں گے. تو یہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ بزنس فرینڈلی اور واقعی یہ ہمارے ہمدرد ہیں. لیکن ایسی چیزیں تو خود تو کر نہیں رہے اور ہم لوگوں پہ امپوز کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، آج آپ لوگوں نے احتجاج کیا، جی گورنمنٹ میں بڑے شارٹ نوٹس پہ جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا ایک پلان ہوتا ہے. آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ابھی کرونا جو ہے یہ تو پچھلے 1 سال سے جو ہے نا اس نے ملکی معیشت پہ بڑا اثر ڈالا ہے اور آپ نے تجربہ بھی کر لیا اس کے اندر. تو ظاہر ہے دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس تقریباً کافی زیادہ ٹیم جو ہے نا وہ یورپ سے آئی ہوئی ہے. تو یورپ میں کیا سیکھتے ہیں؟ یورپ میں تو پورا جو ہے نا وہ پلان ہوتا ہے، پورے سال کا ایک پلان ہوتا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے نا وہ کس طرح حل کرنا ہے، اس معاملے کو کس طرح حل کرنا ہے. آپ ادھر کسی کے پاس چلے جائیں تو وہ اسے مجھے کہیں کہ 1 سال کے جو ہے نا مجھے نومبر کا ٹائم دینا، وہ آپ کو کہے گا نہیں میں نومبر کے لیے بک ہوں. تو پھر مجھے
مطلب وہ آپ کو نیکسٹ ایئر کے لیے ٹائم دے گا. تو یہ باہر جو ہے کیا سیکھتے ہیں, ایک دم جو ہے آپ پالیسی جو ہے نا ایک دم چینج کر دیتے ہیں, اور آپ صبح آرڈر کرتے ہیں کہ جی رات کو جو ہے نا مارکیٹ بند ہو رہی ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے یہاں پر اتنا سوفسٹیکیٹڈ ماحول تو ہے نہیں, تو کس طرح جو ہے وہ لوگ اپنے جو ہے نا ٹائم کو پلان آؤٹ کریں گے کس طرح. اور اس کے بعد کرونا کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے پری کرونا پیریڈ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے ہی تاجروں کے اوپر کچھ سختیاں زیادہ ہیں, ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے اوپر سختی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ کوئی پالیسی نہیں آ رہی اس کے اوپر. تو یا تو دیکھیں کوئی پراپر پالیسی ہو. پراپر پالیسی کس طرح ہوگی؟ ٹیرف ہے تو ٹیرف کے اندر کتنی مطلب کوڈز ہیں. وہ ہمارے اب لاہور چیمبر میں تو دیکھیں جی کتنی کمیٹیاں بنی ہیں. اب وہاں پر دیکھیں ہمارے پاس تو دیکھیں پورا ایک ریکٹ ہوتا ہے کہ کون سی انڈسٹری کس حالات میں چل رہی ہے یا کون سا ٹریڈ کس حالات میں چل رہا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے نا اس میں ظاہر ہے اگر لوگوں نے اس کو کام کو ٹھیک کرنا ہے, جو کہ پری کرونا پیریڈ کے اندر معاملات خراب تھے, سختیاں تھیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی جو ہے نا وہ سکویز ہوئی ہے, اور پھر کرونا کے اندر مزید سکویز ہو گئی ہے. لوگوں کا کیش فلو جو ہے ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے, 3-4 مہینے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کا کیش فلو ڈسٹرب ہو گیا. اب مزید آپ جب اس طرح کریں گے کہ لوگوں کے پاس جو ٹائم ہے 2-3 دن کا ہی ٹائم ہے, اور اس میں دیکھیں کپڑے کا کاروبار, جوتیوں کا کاروبار, یہ سارا چلتا ہے. تو اس کے اندر دیکھیں جو پچھلے دنوں آپ نے چلایا تھا کہ کچھ یعنی جو ہے نا کچھ ایریاز کو آپ نے لاک ڈاؤن پارشل لاک ڈاؤن کیا تھا, وہ عید کے اوپر آپ وہ چیز نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جو ہے نا اس کا رزلٹ بڑا اچھا آیا تھا. جو پارشل لاک ڈاؤن کیا تھا اس میں رزلٹ بہت اچھا آیا تھا, لیکن جو لوگوں کی کیش فلو ڈسٹرب ہوا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی تھوڑی سی پالیسی مزید یعنی جو ہے نرم کرنی تھی, تاکہ لوگوں کو جو ہے نا کیونکہ قربانی کا بھی معاملہ ہے نا, لوگوں کو خریداری بھی کرنی ہے, لوگوں کو اپنا جو ہے نا سیلریز وغیرہ کا بھی معاملہ کرنا ہے, لوگوں کو اپنے اخراجات بھی نکالنے, وہ اس کے اندر کوئی پراپر جو ہے نا ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی, کوئی پراپر پالیسی آگے سامنے آنی چاہیے تھی, پھر یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا, اور لوگوں کو پری پلانڈ بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہم اتنی ڈیٹ کو یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنا جو ہے نا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. تو وہ چونکہ ایسا تو کوئی معاملہ ہوا نہیں, تو جب ہوا نہیں تو پھر ایک دم آپ کہیں جی انسٹنٹلی یہ کر دیں کام, تو وہ کس طرح ہوگا کام؟ تو اس میں جو ہے نا پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اچھا سر, آج آپ نے احتجاج کیا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, آگے کا لاہے عمل آپ کا کیا؟ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے آپ کوئی ہمارے چینل سے توسل سے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو پالیسی ہے نا اوور آل پالیسی کے اوپر جو ہے نا وہ ذرا توجہ دیں, کیونکہ دیکھیں میرا تعلق انجینئرنگ انڈسٹری سے ہے, اسٹیل سے ہے, تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر جس طرح میں ایک سیکٹر کو ڈیل کرتا ہوں تو اس میں مختلف جو ہے نا ایسی چیزیں ایکٹ کر رہی ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے نا وہ چلنا بہت مشکل ہو گیا, اور اس کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کو بھی چلنا مشکل ہو گیا. تو وہ جب تک دونوں کو جو ہے نا آپ اس کی کوئی پالیسی جو ہے اس کی کوئی بہتر نہیں لائیں گے, آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نہیں مشاورت کریں گے, تو ہم خالی اس طرح تو پھر جو ہے نا ہم امپورٹ کو جو ہے نا مطلب چائنا کو ہم زیادہ دے رہے ہیں کہ وہ وہاں سے اس کو پھر ایک امپورٹ والا ملک بنا رہے ہیں, جو کہ پہلے بھی چلتا آ رہا تھا, پچھلے کئی سالوں سے کئی ڈیکیڈ سے یہ کام چلتا آ رہا ہے. تو اس لیے جب تک اسٹرانگ انڈسٹریل بیک بون نہیں ہوگی ملک جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ اتنا کچھ چینجز کر دی ہیں کہ کسی جگہ پہ انڈسٹری کو جو ہے نا وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے انڈسٹری چلانا, اور کسی جگہ پہ جو ہے نا ٹریڈ والے جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی امپورٹ جو لوگ سمگلنگ کر رہے ہیں, سمگلنگ جو اس ملک میں چل رہی ہے وہ اتنی سستی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ٹریڈ ہے وہ بہت مہنگا ہے. کمرشل امپورٹر بھی مر رہا ہے اور انڈسٹری بھی مر رہی ہے. تو پلیز اس کے اوپر جو ہے نا کوئی توجہ دی جائے اور سٹیک ہولڈرز کو بلا کے ان کے ساتھ مشاورت کی جائے, ادھر ادھر سے لوگوں کو نہ بٹھا کے نا تو پالیسی نہ بنائی جائے. تو یہ کوئی کمرے والی پالیسی نہیں ہے
اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر اسٹڈی کیا جائے اور گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر اسٹڈی کر کے تو ملک کے اوپر امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھا پوٹینشیل ہے, ہم چائنا کو کاٹ سکتے ہیں جتنی ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, تو ہم چائنا کو کاٹ سکتے ہیں, لیکن سر ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو یہ اگر کریں انشاءاللہ تو ہم گرو کر سکتے ہیں. اچھا